بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں چینل وین کے خصوصی پروگرام ہے ایمان والوں میں۔ آج بھی ایک ایسی بات کرنا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم لوگ انسان کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے تو کیسے مدد کریں گے اور کس طرح سے ہمیں مدد کرنا ہے، یہ سارے سوال آپ کے بھی ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے اور میرے بھی ذہن میں، تو کیوں نہ اس کا جواب حاصل کریں اور آئیے ملاقات کریں آغا سے۔ اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 7، اس کی آپ تلاوت کریے، اس کے بعد میں آپ سے سوالات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنائے رکھے گا۔ اگر برا نہ مانے تو سوال کر لوں؟ بالکل۔ یہاں پہ یہ چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہو سکتا ہے بچکانا سوال لگے یہ کہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، تو کہیں ایسا ادلا بدلی یا باٹا سسٹم ہوتا تھا نا، ایک ہاتھ سے دو یہ چیز تو دوسرے ہاتھ سے یہ چیز لو، تو اللہ تعالیٰ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ اے بندو تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ورنہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے۔ ایسا کچھ ہے؟ احسن تم، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا اور ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی آیا، دیکھیے خدا سے ہمارا کسی قسم کا تقابل اور مقابلہ نہیں ہے۔ بے شک۔ اور میں ابتدائی میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب بہت واضح اور روشن طریقے سے حل ہو جائے، ہم خدا کی مدد کر سکتے ہیں، ہم خدا کی نصرت کر سکتے ہیں۔ خدا جس کے تحت فرمان اور جس کے امر اور حکم کے سائے میں زمین و آسمان، بالکل، بے شک، تمام چیزیں جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں وہ خدا کے تحت فرمان ہے۔ جو کن کہے تو فیکون، یعنی خدا کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کریں اس چیز کو تھوڑا سے آپ نے سوال اچھی جگہ سے آ کر کیا کہ واقعاً آدمی کہیں یہ برا ماننے کے جیسا تو نہیں ہے کچھ؟ نہیں، آخر قرآن ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گا کہ مقابلے کا سودا تو نہیں ہے کہ خداوند متعال سے خدا کہہ رہا ہے یہ تم کرو یہ میں کروں گا۔ تو پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ نصرت خدا ہے کیا۔ نصرت خدا میں خدا ہمارا محتاج ہے، خدا ہمارا ضرورت مند ہے، خدا کو ضرورت ہے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، حضرت امیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد کی جانب اس وجہ سے نہیں بلایا کہ وہ محتاج ہے، اس کے پاس ناتوانی اور اس نے ناچاری کی اور لاچاری کی بنیاد پہ تمہیں بلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ یہیں سے آپ کا جواب شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا کس وجہ سے؟ تمہارے امتحان کے لیے کہ تم آؤ مدد کے لیے، تمہارا امتحان ہے۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری احتیاج نہیں، تمہارا امتحان ہے کہ تم نصرت خدا کر رہے ہو۔ ابھی میں نصرت خدا کا معنی کروں گا کہ نصرت خدا کا معنی کیا۔ تم نصرت خدا اگر کر رہے ہو تو یہ امتحان ہے، اس امتحان کا انعام کیا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ غور کریے گا، خدا کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا محتاج ہے۔ خدا کی مدد کا معنی یہ ہے کہ دین خدا، آئین خدا، فرمان خدا، یہ جو دین خدا ہے نا اس کی مدد کرنا۔ اور یہ دین کس کے لیے؟ یہ دین خدا کے لیے، دین آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اس دین کے لیے اگر آج تم کھڑے رہتے ہو اور اگر آج تم مدد کرتے ہو تو یاد رکھنا تم اپنے نفع کے لیے کھڑے ہو، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ معنی بدلیے، یعنی تم خدا کی مدد کر رہے ہو یعنی اپنی مدد کر رہے ہو، اور چونکہ تم کھڑے ہو اور مدد کر رہے ہو تو خدا تمہیں انعام کے طور پہ کیا دے رہا ہے کہ خدا تمہاری اور مدد کر رہا ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ تم خدا کی مدد کر رہے ہو
تو ایسا ہوا کہ خدا کا کوئی کام. تو یہ کیا صرف کوئی کسی کام کا حکم ہے کہ مطلب مدد کرنا یہاں پہ جو اسپیشلی میں یہاں پہ پوچھ رہا ہوں, جی تو کیا کسی کام کے لیے کہا جی جاتا ہے؟ یہ بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ دین خدا کی مدد کرنا, آئین خدا. مثلا مدد کا معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مدد کیسے کی جا سکتی ہے. مطلب میں سچ بولوں دین خدا کی مدد ہے, میں بے ایمانی نہ کروں, دیکھیں ساری چیزیں مجھ پر آ رہی, میں بے ایمانی نہ کروں دین خدا کی مدد ہے, میں نماز پڑھوں دین خدا کی مدد ہے. دیکھ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں. میں ایک حسین مثال آپ کو دوں تاکہ ناظرین بھی اس چیز کو قریب سے جا کر سمجھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جو جوان تھے, زیادہ عمر بھی نہیں تھی, ہشام ابن حکم. ان کی عمر بھی بس سمجھ لیجئے کہ 19-18 سال کی عمر رہی ہوگی. اور امام مینا میں یعنی مکہ مکرمہ میں مینا میں تشریف فرمائیں, اور امام کے ارد و گرد کافی بزرگ اصحاب امام کے, جیسے خود بعض روایات میں ہے کہ زرارہ جیسے اصحاب جو امام کے کافی بزرگ اصحاب میں سے موجود ہیں. وہاں پر ہشام ابن حکم جب مولا کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں, امام بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں, انہیں گلے سے لگاتے ہیں. جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں بغل. باقی اصحاب کو بہت تعجب ہوا کہ یہ 18-19 سال کا جوان, اس کا اس قدر احترام کیا جائے. حضرت نے وہاں ایک جملہ فرمایا, کہا ہاذا ناصرنا, یہ ہمارا مددگار ہے. یہ جو آئے گئے ہاذا ناصرنا بقلبہ و لسانہ و یدہ, یہ ہمارا مددگار ہے اپنے دل سے, اپنی زبان سے, اور اپنے ید یعنی اپنے ہاتھوں سے. اس کا ترجمہ کریے اپنے عمل سے. یعنی انسان امام کا مددگار کیسے ہے؟ قلب سے, جب اس کا عقیدہ امامت صحیح ہو, عقیدہ توحید صحیح ہو, عقیدہ رسالت صحیح ہو, تو وہ دل سے امام کا مددگار ہے. بے لسان ہی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کا چینل کر رہا ہے کہ دین کے پیغام کو نشر کر رہا ہے, یہ زبان سے دین کی مدد ہو گئی. بے ید ہی اپنے عمل کے ذریعے. عمل کے ذریعے کیسے مدد ہوگی؟ میں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کروں, بالکل, میں کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کروں, میں کسی کے سامان کو نہ چوری کروں, میں کسی کی غیبت نہ کروں. یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ آئین اسلام ہے, یہ دین اسلام ہے, اس کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. بس گویا آپ نے دین کی کیا کیا ہے؟ مدد کیا ہے. بس مدد کا معنی یہ ہے کہ آپ دین خدا کی مدد کرو, یعنی دین خدا کو عام کرو. تو اللہ تعالیٰ اب اس کو انعام دے گا. یہ بھی آپ نے عام اپنے نفع میں کیا, اللہ اس کا انعام تمہیں کیا دیتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں ثابت قدم رکھتا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہیں اور جو آئین ہے اس پر عمل کر سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے. تو یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی مطلب اس کے دین کی مدد کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ معلوم ہے کریم ہے. یہ شاید میں ایک جملہ اور آخر میں ایڈ کر دوں بہت جلدی, کہ یہ جو خدا نے کہا کہ میری مدد کرو, خدا کی مدد کرو, یہ شاید ہمارے جیسے بندوں کو ایک چیز جذبہ پیدا کرنا, ایک عمل کی نسبت جذبہ پیدا, تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ تم خدا کی مدد کے لائق ہو, اٹھو کرو. وگرنہ حقیقت میں خدا کی مدد, ہم وہ خدا بے نیاز ہے, ہم خدا کی کیا مدد کریں گے. بے شک وہ جب پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے, عالمین کا پالنے والا ہے, تو اسے کسی طرح کے کسی بندے کی مدد کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ ہمارے فائدے میں ہی ثابت ہوگی. اگر انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. جی ناظرین, وقت بالکل نہیں ہے, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی پروگرام میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے وہ کون سی آیت ہے جو ہم لوگوں کو بہترین حکم اور عمل صالح کی طرف دعوت دے رہی ہیں. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.